بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا درجے احسان اور کرم اور فضل ہوا کہ اس نے ہم تمام کو عید کا یہ مبارک دن عطا فرمایا۔ ہم لوگ جانتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے جان پہچان والے پچھلے سال کی عید میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اس سال وہ ہمارے ساتھ عید میں نہیں ہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اگلے سال کی عید میں ہم بھی موجود رہیں گے یا نہیں موجود رہیں گے۔ اللہ نے آج کا یہ مبارک دن عطا کیا ہے ہم کو۔ یہ مبارک دن کس کے لیے ہے؟ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے پورے ایک مکمل مہینے کے روزے رکھے، آج کا دن ان کے لیے انعام اور اکرام کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج ان کا اکرام فرماتے ہیں، ان کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، اور اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اس رات کے جاگنے کا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں جاگ کر عبادت کرنا چاہیے۔ یوم عرفہ کی رات، یوم نحر کی رات، اور اس کے بعد شب برات جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس کی رات، اور لیلۃ القدر کی رات، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ یعنی رمضان کی آخری رات۔ یہ 5 راتیں حدیث میں ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں انعام عطا فرماتے ہیں، اور جب دوسرے دن عید کا دن ہوتا ہے، عید کی صبح ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتے ہیں زمین کے اوپر، تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں کثرت کے ساتھ اور پھیل جاتے ہیں، شہروں میں پھیل جاتے ہیں، گاؤں میں پھیل جاتے ہیں، دیہاتوں میں پھیل جاتے ہیں، گلیوں میں، محلوں میں، ہمارے راستوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں فرشتے۔ وہ ہم کو نظر نہیں آتے لیکن بھرے ہوئے ہوتے ہیں چاروں طرف فرشتے، اور ایسی آواز میں جس کو جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے روزے دارو، آؤ آؤ اس رب کی بارگاہ کی طرف آؤ، آؤ اس رب کی بارگاہ کی طرف جو بہت زیادہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے اور جو تم پر رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اور مسلمان جب عید میں عیدگاہ میں پہنچتے ہیں نماز کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو۔ یہ اللہ فرماتے ہیں روزے داروں کے بارے میں، جن روزے داروں نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، جن روزے داروں نے تراویحوں میں کھڑے رہ کر اللہ کو راضی کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی اور قرآن کو سنا، جن روزے داروں نے مساجد میں اعتکاف کیا، جن روزے داروں نے اپنے روزوں کا پورا حق ادا کیا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری ادا کر چکا ہو۔ تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کی مزدوری کا حق یہ ہے کہ اس کا حق اس کو دے دیا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں
کہ میں نے اس امت کے تمام روزے داروں کو ان کے روزے اور تراویحوں کے بدلے میں ان کی مغفرت کر دی۔ اللہ مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں روزوں کے بدلے میں اور تراویحوں کے بدلے میں، اور اس کے بعد ہم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، دیکھو آج کے دن اس عیدگاہ میں مجھ سے جو مانگو گے اپنی آخرت کے بارے میں وہ میں تم کو عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آواز لگاتے ہیں کہ اے میرے بندو، آج کے اس مبارک دن اپنی آخرت کے بارے میں جو مانگو گے، اے اللہ مجھے نیک بنا دے، متقی بنا دے، اے اللہ مجھے پرہیزگار بنا دے، اے اللہ مجھے جنتی بنا دے، اگر ایسی جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یا آخرت کے بارے میں دعا کرے، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، قبر کے عذاب سے نجات دے دے، موت کے سختی سے حفاظت فرما دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تم کو وہ عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا کہ تم اس کے لائق ہو یا نہیں ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنی پچانے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے طاقت سے زیادہ اس کو نہیں دیتے۔ اسی لیے قرآن میں کہا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ اتنا ہی دیتے ہیں جتنا آدمی بوجھ اٹھا سکے، ورنہ آدمی میں طاقت نہیں ہے بوجھ اٹھانے کی، اور وہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سوسائٹی کا چیئرمین بنا دے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کا چیئرمین بنے گا تو اپنا ہی گھر بھرے گا، کسی کا کچھ بھلا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چیئرمین نہیں بناتے۔ کوئی اگر دعا کرے اے اللہ مجھے بنگلے والا بنا دے، اللہ جانتے ہیں اس کو بنگلہ دے دیے تو اس کے بعد مسجد کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھیں گا، اس کے لیے اللہ بنگلے والا نہیں بناتے۔ کوئی اگر یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، دنیا دار بنا دے، تو اللہ دیکھتے ہیں اس کی استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا۔ اسی لیے واقعہ لکھا بزرگوں نے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے راستے سے جا رہے تھے، دھوپ تھی، تھوڑے دور وہ راستے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شرابی آ رہا ہے اور وہ ایک دم فل نشے میں ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ تھوڑا آگے آیا وہ شرابی تو اس کو راستے میں ایک ہیرا پڑا ہوا ملا۔ وہ اللہ والے بھی تھوڑے دوری پر تھے لیکن وہ شرابی قریب تھا، اس نے جیسے ہی وہ ہیرا دیکھا اس نے جھک کے اٹھا لیا، تو وہ اللہ والوں نے دیکھ لی کہ شرابی کو شراب پینے کے باوجود، نشے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہیرا عطا فرمایا۔ بہت خوش ہوا وہ شرابی اور ہیرا لے کے نشے کی حالت میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور اللہ والے تھوڑا آگے چلتے رہے اسی خیال کے اندر کہ شرابی آدمی، اس کے اوپر اتنا بڑا انعام اور کرم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اس کو ایک ہیرا مل گیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے پیر کو ٹھوکر لگی پتھر کی، ناخن اکھڑ گیا، خون بہنے لگا، تو تل ملانے لگے اور بالکل ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بیٹھ گئے زمین پہ، تو خون بہنے لگا۔ مٹی وغیرہ اٹھا کے اس کے اوپر ڈالی انہوں نے، تو اور ان کے لیے ایسا ہو گیا جیسے جلتے پہ تیل ڈالے جیسا کہ شرابی کو ہیرا ملا۔ اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا کہ اے اللہ، اچھا تیرا انصاف ہے کہ شرابی آدمی اس کو تو ہیرا ملا، اور میں تیرا مقبول بندہ، میں نے آج تک کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی میں نے تکبیر اولیٰ کو نہیں چھوڑا، کبھی میں نے تیرے ناراضگی والا کوئی کام نہیں کیا، اور ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ کہ ہمارا تم نے ناخن اکھاڑ دیے۔ اب وہ بھی اللہ والے پہنچے ہوئے تھے، ان کو آواز آئی غیب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ اے میرے بندے، یہ جو شرابی ہے ہم نے اس کے تقدیر میں بادشاہت لکھی ہوئی تھی، مگر میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ
یہ بیچارہ خود کو نہیں سنبھال سک رہا تو بادشاہت کو کیا سنبھالے گا؟ خود کا بیلنس سنبھالنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب اس کو اگر اللہ بادشاہت دیں گے تو سنبھالیں گا بادشاہت کے نظام کو؟ نہیں سنبھالیں گا۔ اس لیے ہم نے اس کے مقدر کی بادشاہت چھین کر اس کے بدلے میں اس کو ایک ہیرا دے دی، اور تمہارے مقدر میں تھا کہ گھٹنے سے تمہارا پاؤں ٹوٹنے والا تھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں، لیکن ہم کو رحم آیا تمہارے اوپر کہ پھر تم تہجد میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اس لیے ہم نے تمہارے تقدیر میں سے وہ گھٹنے سے ٹوٹنے کو کٹ کر کے اس کی جگہ پہ خالی ناخن کے اکھاڑنے کا لکھ دی کہ نہیں گھٹنا ان کا مت توڑو، پیر مت توڑو، ناخن اکھاڑ دو اس کے بدلے میں، بس یہ کافی ہے۔ تو وہ اللہ والے اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ بے شک اے اللہ تیرا جو نظام ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس حال میں بھی ہم کو رکھا ہے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ ہر ایک کو جو دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یہ آدمی اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ عیدگاہ میں آنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، آخرت کے بارے میں تو جو مانگو گے وہ تم کو دے دوں گا، لیکن دنیا کے بارے میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا کہ تم اس کو برداشت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہو یا نہیں اٹھا سکتے ہو، یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم تم کو اس کے دنیا کے بارے میں جب دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد تمہاری دعا کو قبول کر کے تم کو وہ عطا کرتے ہیں۔